نماز کے واجبات کا بیان اس سے پہلے نماز کے فرائض اور شرائط کا مفصل بیان ہو چکا ہے۔ جس کو ضرورت ہو تو ہمارے اس چینل پر نماز کے فرائض اور شرائط موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ وہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب نماز کے واجبات کا بیان۔ نماز کے واجبات 49 ہیں جو صاحب بہار شریعت علیہ رحمہ نے بہار شریعت کے اندر بیان فرمائے ہیں، لیکن کچھ جو عمومی طور پر جن واجبات کا واسطہ ہر عام اور خاص شخص کو پڑتا رہتا ہے، ویسے تو سب کی ضرورت ہے، اور جن کو سب تفصیل کے ساتھ ضرورت ہو تو بہار شریعت حصہ چہارم کے اندر اس کا بیان موجود ہے، تو اس کو آپ تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا واجب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا، یعنی جب آپ نماز شروع کریں تو نماز زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے، ہاتھ اٹھائے اور کانوں تک لے گئے اور دل میں اللہ اکبر کہہ لیا، تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے واجب جان بوجھ کر ترک کر دیا ہے، اور جان بوجھ کر واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ جب نماز شروع کریں تو اللہ اکبر زبان سے کہنا واجب ہے۔ اور دوسرا واجب الحمد شریف سورۃ فاتحہ، اس کی 7 آیتیں ہیں اور ساتوں کے ساتوں واجب ہیں۔ اگر کوئی ایک آیت بھی اس میں سے چھوٹ گئی، بھول کر چھوٹ گئی، تو آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اب یوں سمجھیں کہ سجدہ صاحب کا بیان آگے جب آنے والا ہے تو اس کے لیے کوئی شخص اگر سجدہ صاحب کا مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کب واجب ہوتا ہے اور کیوں واجب ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے فرائض اور واجبات کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، کیونکہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہونے سے بھی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ فرض ہے تب تو اس کی ادائیگی کی تاخیر کا بہت پتہ بھی چلے گا، اور اسی طرح واجب کے چھوٹنے سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور واجب کے اندر ادائیگی میں تاخیر ہونے سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب سجدہ صاحب اگر وہ اس پر واجب ہوگا اور اس کو پتہ تب چلے گا کہ تب جب اس کو نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کا علم ہوگا۔ اگر نماز کے فرائض اور واجبات کا علم نہیں تو کسی صورت میں بھی اس کو سجدہ صاحب کے واجب ہونے کا یا نماز واجب الاعادہ ہونے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے، اس لیے ان کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کا بیان ہوگا۔ سورۃ فاتحہ پوری پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہے، اور سورت اور فاتحہ اور سورت ملانے کے درمیان وقفہ 3 آیات کا وقفہ ہونا نہ ہونا بھی واجب ہے، یعنی کہ سورت فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد آمین کہے اور آمین کہنے کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے سورت ملانا واجب ہے۔ اور اگر وہ سوچتا رہا کہ کون سی سورت ملاؤں اور 3 تسبیحات کی مقدار کا فاصلہ ہو گیا، وقفہ ہو گیا، تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اور فاتحہ کا ایک رکعت کے اندر ایک ہی مرتبہ ہونا یہ بھی واجب ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے اس نے فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لی، اس کو دوبارہ رپیٹ کر لیا، تو ایک رکعت کے اندر اگر فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لے گا تو بھی اس پر یہ تکرار واجب ہو جائے گا، اور تکرار واجب کی وجہ سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نماز کے واجبات میں یہ ہے کہ قراءات، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد متصل جب قراءت مکمل ہو جائے اس کے فوراً بعد رکوع کرنا بھی واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قراءت مکمل کرنے کے بعد وہ سوچتا رہے اور 3 تسبیحات کی مقدار کا وقت گزر جائے، تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اگر قراءت مکمل ہو گئی، سورۃ فاتحہ اور سورت ملا لی، اس کے بعد فوراً رکوع کرنا بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ رکوع سے کھڑا ہوگا تو رکوع سے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور پھر سجدہ کرے گا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔
قوما اور جلسہ، اس کو فقہ کی اصطلاح میں تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں۔ تو تعدیل ارکان بھی واجب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا کم از کم ایک تسبیح کی مقدار واجب ہے، اور پھر ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، درمیان میں ایک تسبیح کی مقدار فاصلہ کرنا، بیٹھنا واجب ہے۔ اگر جیسے کہ ہمارے ہاں عوامی لوگ کچھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ایک سجدے سے سیدھے اٹھ کر بیٹھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ سجدہ میں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی نماز واجب العیادہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے وضو کیا ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کی، اور سلام کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ کھڑا ہو جا کے نماز پڑھ، گویا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گیا، دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ نے وہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، تو کھڑا ہو جا، نماز پڑھ، گویا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ نماز پڑھنے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہی فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا تو پھر اس شخص نے، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ تو آپ نے پھر ان کو نماز سکھائی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اور جب تو رکوع سے کھڑا ہو تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جا، اور پھر جب تو سجدے میں جائے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، اور پھر جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا۔ کیونکہ وہ صحابی ہماری تعلیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے یہ معاملہ ہوا، تو یہ قیامت تک کے لیے مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ جو رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اور یا دو سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا ہو کے نہیں بیٹھتا، تو اس کی نماز گویا کہ نماز نہیں ہے۔ قم فصلی فإنک لم تصلی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو جا نماز پڑھ، گویا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کیونکہ یہ واجب ہے تعدیل ارکان، تو تعدیل ارکان اگر ادا نہ کیے جائیں تو نماز کامل نہیں ہوتی، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ گویا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ان کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کو قوما، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ رکوع کے فوراً بعد سجدہ کرنا، اور ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ، فوراً دوسرا سجدہ کرنا بھی واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ قعدہ اولا بھی واجب ہے، چاہے فرض نماز جو 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو۔ پہلا قعدہ جو ہے یہ واجب ہے، دوسرا قعدہ یہ فرض ہے۔ نفل کا ہر قعدہ فرض ہوتا ہے، نفل ہر 2 رکعت نفل کا ہر قعدہ فرض ہوتا ہے، اور جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کا پہلا قعدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھول گیا اور پہلا قعدہ نہ کیا اور کھڑا ہو گیا، اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر کھڑا ہو جائے، واپس نہ بیٹھے، اور آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ صاحب کر کے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے، پھر دوبارہ تشہد پڑھ لے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لفظ سلام نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب نماز ختم کرتے ہیں تو السلام، یہ لفظ سلام واجب ہے۔ ویسے نماز کے فرائض میں سے ایک فرض تو یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ تو اپنا ارادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹھ کے چلا جائے، کسی سے بات چیت کر لے، یا کوئی اور ایسا کام کر لے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ فرض ہے۔ لیکن لفظ سلام کے ساتھ السلام یہ واجب ہے اور علیکم یہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص نے اگر جان بوجھ کر نماز ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لفظ سلام اس نے سلام کے ساتھ نماز کو ختم نہ کیا، تو ایسی نماز واجب العیادہ ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر قنوت جو ہے وہ بھی واجب ہے۔
اور تکبیر قنوت کے اندر لفظ اللہ اکبر کا ہونا، جیسے تکبیر میں پہلے بتا چکے ہیں، اس کے اندر بھی تکبیر قنوت بھی واجب ہے۔ واجب کا مطلب وہی کہ جو عمومی واجب ہوتے ہیں، اگر اس نے ہاتھ اٹھائے اور زبان سے اللہ اکبر نہ کہا تو اس کا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں، اور عیدین کی دوسری رکعت کی جو رکوع کی تکبیر ہے وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ان تکبیروں کے اندر لفظ اللہ اکبر کا ہونا بھی واجب ہے۔ اور ہر جہری نماز میں امام کا جہر کرنا، اور ہر سری نماز میں یعنی ظہر اور عصر کے اندر امام کا اخفاء کرنا یعنی بغیر آواز کے قرات کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر جہری نمازوں میں اس نے سری ایک آیت بھی پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جہری سری نمازوں میں اس نے ایک آیت بلند آواز سے پڑھ لی تو بھی اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب ترک ہو چکا ہے۔ اور ہر واجب کا اور فرض کا اپنی جگہ پر بھی ہونا یہ بھی واجب ہے، یعنی جو ترتیب ہے نماز کے اندر، پہلے رکوع ہو، پھر سجدہ ہو، پہلے قومہ ہوگا، رکوع کے بعد پھر جلسہ ہوگا 2 سجدوں کے درمیان، تو اگر ان کی ترتیب الٹ ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی اور اس پر جو ہے وہ یہ ان ترتیب کے ساتھ ہونا واجب تھا۔ فرض کا فرض کی جگہ پر، واجب کا واجب کی جگہ پر تو ہونا واجب تھا، اگر اس کے اندر کوئی اس نے رد و بدل کر دیا تب بھی واجب ترک ہو جائے گا۔ اور رکوع کا ہر رکعت میں 1 بار ہونا بھی واجب ہے، 2 مرتبہ کرے گا یہ تکرار واجب ہو جائے گا۔ اور سجدے کا 1 رکعت کے اندر 2 بار ہی ہونا واجب ہے، یعنی کہ سجدہ تو ویسے فرض ہے لیکن 2 سجدے ہونا، ایک کے بعد دوسرا ہونا، یہ فوراً ہونا یہ واجب ہے۔ اگر 3 سجدے کرے گا تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ فرض کے اندر تاخیر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد یا تو اس نے آخری قاعدہ کرنا ہوگا یا پھر درمیان والا قاعدہ کرنا ہوگا، تو جس کی وجہ سے واجب کے اندر تاخیر ہوگی یا پھر فرض کے اندر تاخیر ہوگی، یا پھر قیام کی طرف اٹھنا تھا تو وہ قیام فرض ہے تو فرض کے اندر تاخیر ہوگی۔ بہرحال اگر 3 سجدے کرے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کتب فقہ کے اندر علماء کرام نے بالکل واضح لکھا ہے کہ سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب نماز کے اندر کچھ کمی ہو جائے یا کوئی ایسی زیادتی ہو جائے جو ہو تو نماز کا حصہ، اس سے نماز فاسد نہ ہوتی ہو، لیکن اس سے جیسے ترک واجب ترک ہو جائے، یہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ضروری باتیں تھیں جو ہماری عوام کے لیے ضروری تھیں، تو ان کا سمجھنا اور ان کا پڑھنا، اور مزید اگر کسی کو تفسیر کی ضرورت ہو تو بہار شریعت حصہ تیسرے حصے کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تیسرے حصے کے تقریباً یہ واجبات انہوں نے 49 لکھے ہیں، 49 واجبات ہیں، اور ضروری جو واجبات تھے وہ بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔